جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو انہیں بڑی دل جمعی کے ساتھ، یعنی کامل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا ہوا پایا کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا سکوت اور مراقبہ، یعنی گردن جھکا کر مکمل توجہ سے میڈیٹیشن کرتے ہوئے یہ چیزیں کہاں سے سیکھی؟ فرمایا کہ ہمارے پاس ایک بلی تھی، ہم نے اس بلی سے سیکھا۔ جب وہ شکار کا ارادہ کرتی تو چوہے کے بل پر ہاتھ لگا کر بالکل سکون سے توجہ کے ساتھ بیٹھتی کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہیں کرتا تھا۔ اس واقعے سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ انسان چاہے تو جانوروں سے بھی سیکھ سکتا ہے، پرندوں سے بھی سیکھ سکتا ہے، جیسے شیر سے بہادری، چیتے سے پھرتی، اونٹ سے استقامت اور برداشت، کتے سے وفاداری، مرغی سے توکل سیکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے یکسوئی، کنسنٹریشن، دل جمعی اور بھرپور توجہ کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ مقصد دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ مثلا جس کتاب کا مطالعہ ہم یکسوئی سے کریں گے، توجہ سے کریں گے، اتنا ہی اسے سمجھنا آسان ہو جائے گا، اسے یاد کرنا آسان ہو جائے گا، یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، جلدی کتاب بھی مکمل ہو جائے گی، چاہے دنیاوی کتاب ہو، دینی کتاب ہو۔ قرآن پاک حفظ کرنے والا ہر طرف سے بے نیاز ہو کر پوری توجہ سے اگر وہ سبق یاد کرے تو وہ اچھا حافظ بنے گا، مضبوط حافظ بنے گا، جلدی اسے قرآن پاک یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح تلاوت قرآن کرتے وقت توجہ صرف اور صرف تلاوت پر ہوگی تو اس کے پڑھنے کا سرور ہی الگ ہوگا، لطف بھی آئے گا۔ اور اگر ترجمہ اور تفسیر بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر صحیح سمجھ بھی آئے گی کہ ہم قرآن پاک میں کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ یاد بھی رہ جائے گا، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تک تمہارے دل قرآن پاک کی تلاوت پر جمے رہے تب تک پڑھتے رہو، ورنہ چھوڑ دو، کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تو توجہ سے پڑھنا ہے قرآن پاک تو پڑھتے رہو، ورنہ چھوڑ دو، کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح حمد و نعت سننے کا معاملہ، کلاس میں کوئی دینی سبق کو 100% سمجھ جاتا ہے، کوئی 80% سمجھتا ہے، کوئی 60% سبق کسی کی سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ ٹیچر ایک ہی ہے، وقت ایک ہی ہے، سبق ایک ہی ہے۔ اب اس فرق کی جہاں اور کئی وجوہات ہے، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یکسوئی کی کمی، کنسنٹریشن کی کمی۔ جیسے ابھی ہم باتیں سن رہے ہیں، جو توجہ سے سن رہا ہوگا، مکمل توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اس کی سمجھ میں زیادہ بات آئے گی۔ جو توجہ سے نہیں سنے گا، جس کی توجہ خیالات کہیں اور ہوں گے، اب اس سے اگر دوبارہ پوچھے کہ کیا بات ہوئی تو شاید نہ بتا سکے کہ کیا باتیں ہوئی ہیں میرا۔ اسی طرح جو طالب علم دوران سبق نہ کسی سے بیکار بات کرتا ہے، نہ موبائل میں مصروف ہوتا ہے، نہ کلاس روم کے باہر آنے جانے والوں کو دیکھتا ہے، نہ اس کا دماغ کلاس روم سے باہر بازار یا گھر پہنچا ہوتا ہے، بلکہ اس کی ساری توجہ ٹیچر کی طرف ہوتی ہے، اس کا سبق اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے تو اتنی توجہ سے صحابہ بات سنتے تھے کہ بالکل حرکت نہیں کرتے تھے، ایسے لگتا تھا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہلیں گے، سارے لائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، اتنی توجہ سے کنسنٹریشن کے ساتھ بات سنتے تھے۔
نماز پڑھتے ہوئے مخلوق سے منہ موڑ کر صرف اور صرف خالق کائنات کی یکسوئی سے عبادت خشوع اور خضوع کا مقصد ہے۔ اگر توجہ سے نماز نہیں پڑھیں گے تو ساری زندگی گزر گئی نمازیں پڑھتے ہوئے، بس ایک روٹین پوری ہو رہی ہے۔ لیکن توجہ سے کنسنٹریشن میڈیٹیشن کے ساتھ ایک نماز پڑھیں گے تو اس سے بڑا مراقبہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین مراقبہ اور میڈیٹیشن نماز کے اندر ہے، لیکن اگر ہم اسے توجہ کے ساتھ ادا کریں تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسجد سے مقصود عبادت الہی میں یکسوئی اور خشوع و خضوع ہے۔ اسی طرح جس سے کچھ مانگا جائے اپنی ساری توجہ اس کی طرف رکھنا یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور دعا کے آداب میں سے بھی یہ ہے، روزانہ دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعا مانگتے ہوئے ہماری توجہ ہمارے خیالات بکھرے ہوتے ہیں۔ ہر وہ کام چھوڑ دیا جائے جو دعا مانگنے والے کی توجہ اپنے سوال اور جواب عطا فرمانے والے رب کائنات سے ہٹائے۔ اسی طرح دعا میں جان بوجھ کر ہم قافیہ الفاظ ملانا، ہم وزن جملے استعمال کرنے سے غالباً اس لیے روکا گیا ہے کہ اس سے توجہ اور یکسوئی ختم ہوتی ہے۔ دعا اس انداز میں مانگی جائے، رکت کے ساتھ مانگی جائے کہ ساری توجہ اپنے رب کی طرف رہے، دائیں بائیں کوئی اور خیال ذہن میں نہ آئے۔ یہ قبولیت دعا کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ اسی طرح اوراد و وظائف کرتے ہوئے ہم ورد وظیفہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں، وظیفہ بھی کر رہے ہیں، توجہ کہیں اور ہے، وظیفہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ دوسرا بھی کام کر رہے ہیں، 2-3 کام اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اتنے عرصے سے وظیفے کر رہے ہیں، ورد پڑھ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ توجہ ہی نہیں ہے، وظیفہ کرتے ہوئے اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، ساری کنسنٹریشن ہی ادھر نہیں ہے، خیالات بکھرے ہیں یا ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح رائٹر جو ہیں کتابیں لکھتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں، وہ جتنی یکسوئی کے ساتھ کام کرے گا اتنی اس کی تحریر جاندار شاندار ہوگی۔ یوں ہی دنیاوی کاموں میں سے مثلا مختلف کام ہیں، جاب ہے، کاروبار ہے، ڈرائیونگ ہے، واٹس ایپ وغیرہ بھیجنے میں، مریض کا آپریشن کرنے میں، فیکٹری کا نظام چلانے میں، سیکیورٹی وغیرہ میں، یہ یکسوئی ہونا ضروری ہے۔ اگر ڈاکٹر یا سرجن یا آپریشن کرتے ہوئے دوران آپریشن وہ کہ کوئی اور بھی کام کر رہا ہو یا توجہ اس کی کہیں اور ہو، اور ادھر سے مریض کو پیٹ چاٹ کی آپریشن کر رہا ہے تو وہاں خود تجھے کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کہیں تو اندر کینچی بھول جاتے ہیں، سامان اندر بھول جاتے ہیں، کتنی خبریں آئے دن آتی رہتی ہیں۔ یہ بھی کنسنٹریشن کرنا ہونا ہے۔ اسی طرح غور و فکر کرتے چلے جائیں تو بہت ساری مثالیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ بہرحال جب کام اچھا ہوگا تو اس کا ریوارڈ بھی اچھا ہوگا۔ اگر کوئی بھی کام یکسوئی کی بجائے بے توجہی سے کیا جائے گا تو اس میں کامیابی کے چانس بھی اتنے کم ہو جائیں گے اور اس کی کوالٹی بھی گر سکتی ہے، بلکہ سیکیورٹی، میڈیکل سرجری، ڈرائیونگ وغیرہ خطرناک اور جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہر اس چیز سے پرہیز کیا جائے جو یکسوئی میں رکاوٹ بنے، جیسے بھوک، پیاس، ٹینشن، فضول گفتگو، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا، اپنے کام چھوڑ کر دوسروں کے کام میں انٹرفیئر کرنا، ایک کام کرتے وقت دوسرا کام لگ جانا، ملٹی ٹاسکنگ کا ذہن ہونا کہ میں ایک وقت میں یہ بھی کر رہا ہوں، فلاں بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، اس طرح کے معاملات کرنا، بار بار موبائل پر میسیجز، واٹس ایپ چیک کرنا، بار بار فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا کھول لینا، دفتر میں بیٹھ کر فون پر گھر کے مسائل حل کرنا، ترجیحات کے بغیر کام کرنا، یعنی ڈیلی کا نہ اپنا شیڈول بنانا کہ میں نے اپنے 24 گھنٹے کیسے گزارنے، بے ترتیب سے زندگی رکھنا، نہ عبادت کا شیڈول ہے، نہ سونے جاگنے کا شیڈول ہے، نہ لرننگ کا شیڈول ہے کہ میں نے ڈیلی کیا کیا سیکھنا ہے جدید ٹیکنالوجی کے مطابق، جدید اس زمانے کے حساب سے، آئندہ آنے والے وقت کے حساب سے میں نے کس طرح وقت کے ساتھ چلنا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا نہیں سیکھنا، کس چیز پہ ٹائم اپنا ویسٹ نہیں کرنا کہ میں وہ چیزیں سیکھوں جس کی آئندہ ضرورتیں نہیں ہیں، اسی پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتا رہوں۔ ایسی سکلز سیکھ لوں جو فیوچر میں کام ہی نہیں آئیں گی، جو ختم ہی ہو جائیں گی۔ آگے جدید دور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آ رہا ہے،
جدید نظام آئے دن ٹیکنالوجی بدل رہی ہے اور ہم اپنا وقت اس چیز کے سیکھنے میں ایسے کورسز میں لاکھوں روپے برباد کر دیں جس کے کام ہی نہیں آنا فیوچر میں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ بھال کی کرنی ہوتی ہیں. دینی معاملہ ہو, دنیاوی معاملہ ہو, اس کے لیے یکسوئی کا ہونا, اپنی زندگی کو ایک ترتیب میں لانا, اپنا شیڈول بنانا, اپنا جدول بنانا 24 گھنٹے کا, پھر ہماری زندگی ترتیب میں آئے گی, زندگی کا ایک مزہ آئے گا, ٹائم ضائع نہیں ہوگا. ورنہ دن رات ہم ضائع کرتے رہتے ہیں اور فضول قسم کی مصروفیات بنائی ہوتی ہیں, جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے شیڈول میں نہیں ہوتی. بعض لوگ اپنے آفس کے باہر یا ٹیبل پہ لکھا ہوتا ہے ڈونٹ ڈسٹرب, یہ لکھ کے رکھا ہوتا ہے. یہ بھی اچھا طریقہ ہے, لیکن یہ ہدایات دوسروں کو دینے کی بجائے اپنے دماغ کو بھی دینی چاہیے. اور ان باتوں کو آزما کر دیکھیے کہ آپ کے کام کا معیار گھنٹوں کے حساب سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. ہم اپنا ایک شیڈول بنائیں, اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں, سونے جاگنے کے اوقات بنائیں, اپنے شیڈول میں کیا چیزیں ڈالنی ہیں, نمازیں جو فرض ہیں ہم پہ اس کو اپنے ٹائم ٹیبل میں ڈالیں, تہجد کو اپنے شیڈول میں رکھیں, اشراق چائے, توابین, ذکر و اذکار, درود پاک, ضروری مطالعہ, فرض علوم, رزق حلال کے حوالے سے کیا کیا ہم نے سیکھنا ہے, کیا سلسلہ کرنا ہے. تو یہ سارے معاملات اپنے شیڈول میں ڈالیں گے تو زندگی ایک ترتیب سے چلنا شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ کم وقت کے اندر ہم زیادہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایک پرسکون لائف ہوگی, ایک بیلنس لائف ہوگی. ورنہ ہمارا ٹائم ضائع ہوتا رہے گا, دنیا بھی خراب ہوتی رہے گی, آخرت بھی خراب ہوتی رہے گی. وقت ہمارے پاس کم ہے, زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور وہ بھی تھوڑی سی ملتی ہے, 50 60 70 سال, جس میں سے پھر جو آخری ہوتے ہیں 50 سال کے بعد والی زندگی تو ویسے ہی وہ بیماریوں, پریشانیوں, کمزوریوں والی لائف ہوتی ہے. اس لیے مختصر سے وقت میں کرنا بہت کچھ ہے, اس لیے ہمیں اسمارٹ ورک کی طرف آنا چاہیے بجائے ہارڈ ورک کے, تاکہ ہماری دنیا کی جو تھوڑی سی زندگی ہے یہ بھی بہتری گزرے اور باقی جو آخرت والی ہے وہ زیادہ اچھی گزرے. اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.